القواعد الاربع میں شیخ محمد بن عبد الوہاب التمیمی رحمہ اللہ کہتے ہیں القاعدۃ الرابعہ، چوتھا قاعدہ، ان مشرکی زماننا اغلظ شرکا من الاولین لان الاولین یشرکون فی الرخاء ویخلصون فی الشدہ ومشرک زماننا شرکہم دائم فی الرخاء والشدہ۔ شیخ کہتے ہیں کہ چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ ہمارے زمانے کے مشرکین کا شرک زیادہ سخت ہے پہلے والے مشرکین کے شرک کے بنسبت، کیونکہ پہلے زمانے کے مشرکین صرف خوشحالی میں شرک کیا کرتے تھے اور سختی اور بدحالی کے وقت وہ اللہ کے لیے اخلاص کرتے تھے، لیکن ہمارے زمانے کے مشرکین ان کا شرک ہمیشہ رہتا ہے، چاہے وہ خوشحالی ہو یا بدحالی۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ اس پر کہتے ہیں شرك المتأخرين دائم في الرخاء والشدة، وشركهم في الرخاء أكثر من شركهم في الشدة لجهلهم بعقيدة التوحيد. ولذلك والحمد لله في هذه البلاد صارت العقيدة أول ما يدرس في مدارسنا، من أخذ من هذه الآية الكريمة ومبادرة إلى غرس التوحيد في أفهامهم حتى لا يقعوا فيما وقع فيه المشركون، يكونوا على علم بالعقيدة وعلى علم بخطورة الشرك بالله عز وجل، لأن الله قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك يحبط الأعمال والعياذ بالله ويبطلها، ولو يصلي المشرك الليل والنهار ما نفعه ذلك، لأن عبادته على غير أساس صحيح وهو العقيدة. فالعبادة لا تقبل إلا إذا كانت على أساس صحيح وهو عقيدة التوحيد والإيمان بالله عز وجل. نعم۔ شیخ کہتے ہیں کہ بعد کے زمانے والے شرک کرنے والے لوگ ہمیشہ شرک کرتے ہیں، یعنی خوشحالی اور بدحالی تمام حالتوں میں، بلکہ خوشحالی میں ان کا شرک ان کی بدحالی میں شرک کرنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ان کی جہالت کے سبب ہے جو وہ عقیدہ توحید سے جاہل ہیں، یعنی عقیدہ توحید کو نہیں جانتے۔ شیخ کہتے ہیں اسی لیے اس ملک میں، یعنی شیخ کی مراد سعودی عرب ہے، والحمدللہ ہمارے مدرسوں میں سب سے پہلے عقیدہ پڑھایا جاتا ہے، اس آیت کریمہ سے فائدہ اخذ کرتے ہوئے، اور بچوں کے ذہن میں شروع سے ہی توحید کو پیوست کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے تاکہ وہ شرک میں نہ پڑ جائیں جس میں مشرکین پڑ گئے تھے۔ لہٰذا ان کے پاس عقیدے کا علم ہوتا ہے اور یہ اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کی خطرناکی بھی جان لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی اگر یہ بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کیا کرتے تھے وہ سب اکارت ہو جاتے۔ پھر شیخ کہتے ہیں کہ شرک تمام اعمال کو اکارت یعنی برباد کر دیتا ہے، والعیاذ باللہ۔ اگر کوئی مشرک یعنی شرک کرنے والا شخص رات دن بھی نماز پڑھے تو اسے اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ اس کی عبادت صحیح بنیاد پر قائم نہیں ہے، یعنی صحیح عقیدے کی بنیاد پر قائم نہیں ہے، اور کوئی بھی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک اس کی بنیاد صحیح نہ ہو، اور یہ عقیدہ توحید ہے، یعنی اللہ عز و جل پر توحید کو مانتے ہوئے ایمان لانا ہے۔